کالو کوے اور ٹونی نے ایک دوسرے کو جب دیکھا کہ دونوں جنگل میں بیٹھے ہیں تو کالو نے کہا کیا تم بھی میری طرح پریشان ہو کیونکہ سردی آنے والی ہے اور ابھی تک میرا گھر نہیں بنا۔ ٹونی نے بھی اس کو کہا ہاں میں اسی وجہ سے پریشان ہوں کہ سردی بس شروع ہی ہونی چاہتی ہے اور ابھی تک میرا کوئی گھر نہیں ہے کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں کوئی گھر خرید سکوں۔ کالو نے کہا میرے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں۔ پھر ان دونوں نے اپنے اپنے پیسے لیے کیونکہ وہ دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ آدھے آدھے پیسے ملا کر گھر لے لیتے ہیں۔ کالو نے کہا میرا 1 روپیہ زیادہ ہے۔ ٹونی نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اور پھر انہوں نے ایک اچھا سا گھر خرید لیا دونوں کے پیسے ملا کر۔ کالو نے گھر آ کر سوچا کہ میرا تو 1 روپیہ زیادہ ہے، اس پر زیادہ حق میرا ہے، اچھا والا گھونسلہ میں لوں گا۔ ٹونی اندر آ کر کہتی ہے کالو بھیا بہت تھک گئے ہیں، آپ بیٹھیں میں کھانے کا انتظام کر کے آتی ہوں۔ اور کالو سوچنے لگا ہاں ہاں تمہیں ہی کرنا چاہیے کیونکہ میرا تو 1 روپیہ زیادہ ہے۔ پھر ٹونی میٹھے پھل لے کر آتی ہے اور دونوں کھاتے ہیں۔ اچھا والا گھونسلہ کالو کے پاس ہوتا ہے اور وہ اسی میں سوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس اب تو یہ میرا ہو گیا۔ پھر ٹونی کہتی ہے کالو بھیا سردی آنے والی ہے، ہمیں گھر کا راشن جمع کرنا ہوگا سردیوں کے لیے اور سوکھی لکڑیاں بھی۔ کالو کہتا ہے میں تو گھر میں گھر کا خیال رکھوں گا، تم جا کر راشن جمع کرو اور اس کے بعد لکڑیاں جمع کریں گے۔ کالو کی بات سن کر ٹونی کہتی ہے ٹھیک ہے، اور پھر ٹونی جنگل جنگل پھر کے سارے سردیوں کا انتظام کرتی ہے، راشن لیتی ہے اور میٹھے پھل بھی جمع کرتی ہے اور دانے بھی جمع کرتی ہے۔ وہ بیچاری بہت تھک جاتی ہے۔ پھر ایک دن کالو کو کہتی ہے کالو بھیا آج میرے پنکھوں میں بہت درد ہو رہا ہے، میرا گھونسلہ ٹوٹا ہوا ہے، آپ مجھے اپنے گھونسلے میں سونے دیں۔ کالو کہتا ہے میں نے 1 روپیہ زیادہ دیا ہے تم سے، اس لیے یہ گھونسلہ اور یہ گھر میرا ہے، میں تمہیں اس میں نہیں سونے دوں گا۔ ٹونی کہتی ہے 1 روپیہ زیادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے کالو بھیا، آپ تو زیادتی کر رہے ہیں۔ لیکن کالو اس کی بات سن کر غصے میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کے دل میں بے ایمانی آتی ہے۔ پھر وہ اس کو پوری رات گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ بہت ٹھنڈی رات ہوتی ہے اور ٹونی صبح کو بہت پریشان ہو کر رو رہی ہوتی ہے ایک جگہ کہ اس کو آواز آتی ہے پیاری ٹونی کیوں رو رہی ہو؟ ٹونی جب یہ آواز سنتی ہے تو ادھر ادھر دیکھتی ہے، اس کو آواز پھر آتی ہے ارے یہ میں تمہارے سامنے کدو۔ تو ٹونی کہتی ہے کدو آپ میں سے آواز آ رہی ہے، آپ بول سکتے ہو؟ کدو کہتا ہے ہاں میرے اندر آ جاؤ، میرا گھر بہت بڑا ہے، مجھے پتا ہے تم پریشان ہو گھر کی وجہ سے۔ ٹونی اس کے اندر چلی جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ بہت گرم سا گھر ہے، اس کا سارا کچھ موجود ہے، کھانا پینا برتن اور سارا سامان۔ ٹونی بہت خوش ہوتی ہے کہ ایک گھر اس سے چھن گیا اور دوسرا اتنا اچھا سہولتوں والا گھر اس کو مل گیا۔ ٹونی وہاں پر رہنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر جنگل میں تیز برف باری شروع ہو جاتی ہے اور ٹھنڈ کا موسم سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کالو کوے کے پاس جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں ہوتی، وہ پوری رات ٹھنڈ سے کانپتا ہے، کمبل بھی لے لیتا ہے لیکن اس کی ٹھنڈ ختم نہیں ہوتی، اس کو تیز بخار ہو جاتا ہے۔ وہ پوری رات جلتا رہتا ہے بخار میں کیونکہ اس نے ٹونی کو گھر سے باہر نکال دیا تھا، ابھی بیچاری نے لکڑیاں بھی جمع نہیں کی تھیں۔ اگلے دن ٹونی آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کالو کو تو بہت تیز بخار ہے۔ وہ اس کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کالو بھیا آپ کی یہ حالت ہو گئی؟ کالو کہتا ہے پوری رات ٹھنڈ سے کانپتا رہا ہوں اور اسی وجہ سے مجھے بخار آ گیا کیونکہ جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں تھیں۔ ٹونی کہتی ہے آپ نے مجھے گھر سے جو نکال دیا تھا ورنہ میں لکڑیاں بھی جمع کر لیتی اور اس کو لے کر اپنے ساتھ گھر لے کر آتی ہے۔ کالو کہتا ہے ارے یہ کدو ہے۔ ٹونی کہتی ہے کدو نہیں ہے، اس نے مجھے گھر دیا ہے، یہ بہت اچھا گھر ہے۔ پھر وہ اس کو لے کر اندر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے تو مجھے گھر سے نکال دیا تھا لیکن یہ کدو کا گھر دیکھیں کتنا اچھا ہے۔ کالو بہت شرمندہ ہوتا ہے کہ دیکھو ٹونی کو کتنا اچھا گھر مل گیا، اندر بہت گرمی تھی۔ کالو نے دیکھا کہ سب چیزیں موجود تھیں، کھانا پینا اور سارا سامان۔ کالو بہت شرمندہ ہوتا ہے اور ٹونی سے معافی بھی مانگتا ہے۔ ٹونی کہتی ہے آپ جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو۔ کالو کہتا ہے وہ گھر آدھا تمہارا بھی ہے، جتنا میرا ہے اتنا تمہارا، بس میں معافی مانگتا ہوں۔ تو پیارے بچوں یہ تھی ایک بہت اچھی کہانی، کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اب بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کریں۔